قسمتی ہے کہ پاکستان کے ایک مشہور خطیب محترم جناب مولانا محمد اسحاق اکاڑوی حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے اور ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے اس قصبہ خان بیلہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں فکر آخرت کے موضوع پر خصوصی خطاب فرمائیں محترم جناب مولانا محمد اسحاق اکاڑوی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک واسطے جس مالک کائنات دی توفیق رحمت دے نال اس گئے گزرے دور اندر اہل ایمان نے مغرب دی نماز اور عشاء دی نماز با جماعت ادا فرمائی۔ اللہ کریم قبول فرمائے اور نجات دا ذریعہ سبب بنائے، اور ہمیشہ لئی اپنی دعا دے اندر اے جملہ اے دعا شامل فرما لو کہ اللہ کریم دی بارگاہ اندر ہمیشہ دعا فرمایا کرو کہ اللہ پاک ہر کلمہ گو انسان نو زندگی دیاں تمام نمازاں اور بالخصوص زندگی دی آخری نماز اللہ کریم اپنے فضل و رحمت نال ہر کلمہ گو انسان نو آخری نماز با جماعت ادا کرنے دی توفیق فرمائے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا درود و سلام تو بعد تساں احباب نو بخوبی علم ہے کہ آج غالباً 28 ستمبر ہے اور جلال پور پیرہ دے اندر بہت بڑے عالم ربانی بقیت السلف استاد العلماء حضرت مولانا الشیخ محمد رفیق صاحب عصری
سب کہیے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک وقت سی کہ شیخ مکرم دیاں دعاواں نال اساں جیسے طلباء کرام انہاں دے سامنے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ بیان فرمایا کرتے، لیکن آج بیان دا وقت آیا ہے، مگر میرے شیخ مکرم بارگاہ الہی دے مسافر بن گئے۔ اللہ کریم استاد جی دیاں آخری منزلہ آسان فرمائے، کامیاب فرمائے۔ یقیناً آپ کامیاب ہی نے، کیونکہ زندگی بھر صرف قرآن و حدیث تے عمل ہی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ دی مخلوق نو اور نوجوان نسل نو آپ نے قرآن و سنت دی تعلیمات تو آگاہ فرمایا، اور بڑا لمبا پیریڈ آپ نے کتاب اللہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو عام کیتا۔ اللہ پاک دا کرنا آج استاد جی ہمیشہ واسطے اس کائنات تو رخصت ہو گئے، اور یہ ساری زندگی دیاں محنتاں کاوشاں دا نتیجہ ہے کہ اللہ کریم نے کرم فرمایا۔ آج جنازے دے اندر بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اللہ والے دور دراز دا سفر فقط اللہ دی رضا واسطے کر کے تشریف لائے اور نماز جنازہ ادا فرمائی۔ بہت بڑی سعادت ہے شیخ مکرم دے جنازے اندر حاضری دینا، بھی بڑی سعادت ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرے فاضل بھائی مولانا حسن سلفی صاحب حافظ اللہ تعالی جو کراچی شہر کے اندر بھی دین دا کم کر دن، اور جامعۃ الاحسان دے نام تے بہت بڑا ادارہ چلا رہے نے، اللہ دی رحمت نال طلباء کرام قرآن و سنت دی تعلیمات تو آگاہ کیتے جا رہے نے، تو انہاں دی محبت بری دعوت اور فرمایا کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے۔ میں تواڈے سامنے بیٹھا، طبیعت بھی تواڈے سامنے ہے، صدا دے نکو ج نہیں رہندے، کدے بندے دی صحت، کدے بندے کول بیماری دا وقت آ جاندہ ہے۔ یہ اللہ پاک دا نظام ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تمام بیمارانوں شفائے کامل عاجلہ فرمائے۔ ساڑی جماعت دے بہت بڑے علامہ مولانا محمد ابراہیم بٹی حافظ اللہ تعالی بڑی گرج اور بڑی دلائل و براہین اور مسلک حقہ دا ترجمان اور مسلک حقہ دی ترجمانی کرنا اللہ کریم نے آپ نو ایک خاص اعزاز نال نوازیا ہے۔ تے میں آج جنہوں نے دیکھیا بڑی حالت بیماری والی، اللہ پاک شفائے کامل عاجلہ فرمائے۔ تو بھائی یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہنی، اس زندگی دی قدر کر لو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھنا جویں رات ہمیشہ نہیں رہندی، دن ہمیشہ نہیں رہندا، ہفتے ہمیشہ نہیں رہندے، مہینے نہیں رہندے، سال نہیں رہندے، اسی طرح اے انسان آسمانہ تے چمکنے والے ستارے ہمیشہ نہیں رہندے، صبح دا چڑھنے والا سورج ہمیشہ نہیں رہندا۔ یاد رکھنا اسی طرح کسی انسان نے بھی اس کائنات اندر ہمیشہ نہیں رہنا۔ کتے لکھیا نہیں رہنا؟ جدو رہنا نہیں آخر کار جانے، پھر سانو چاہیے اگلی زندگی دی تیاری کریے، اگلی زندگی دا فکر کیجئے۔ آج سانو دنیا دے فکر نے،
دنیا دے معاملات دا فکر ہے، دنیا دے رہن سہن دا فکر ہے، مگر حضرات دنیا تو گزر جائے گی، اگلا سفر اگلے جہان دا فکر کرو، اے زندگی ہمیشہ نہیں رہنی۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس اندر تذکرہ فرمایا، توجہ کیجئے، اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم دا 21واں پارہ سورہ روم آخری رکوع، اللہ کریم نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، غور نال سنیے، دل لگا کے سنیے، صرف کنا دا چسکا سمجھ کے نہ سننا بلکہ حقیقت حال تے غور کرنا۔ مولا فرماندے نے بندیا اس ویلے نو یاد کرنا جدو تو دنیا دے اندر آیا سائیں، یا اللہ کیسا ویلا ہے۔ اللہ فرماندے نے آن والے تیرے ہاتھ موجود نے مگر کوئی چیز نہیں پکڑ سکتے، پیر موجود نے مگر چل نہیں سکتے، زبان موجود ہے مگر بول نہیں سکتی۔ اللہ اللہ اللہ، وقت گزریا ایک ویلا آیا تیرے وجود دے اندر طاقتاں آ گئیاں، پیراں دے اندر چلن دیاں طاقتاں، ہتھاں دے اندر پکڑن دیاں طاقتاں، زبان دے اندر فر فر بولن دیاں طاقتاں۔ اللہ کریم فرماندے نے او میرے بندیا یاد رکھی جی میں تیرے تے تیرا بچپنا ہمیشہ نہیں رہندا، رات ہمیشہ نہیں رہندی، دن ہمیشہ نہیں رہندا میرے بندیا، اسی طرح ہر آنے والا انسان بھی اس کائنات اندر ہمیشہ، بولیے ذرا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ فرماندے نے ہمیشہ نہیں رہے گا، کی بن جائے گا؟ مولا فرماندے نے بندیا اے تیریاں طاقتاں جواب دے جان گیاں، جسے دے اندر کمزوریاں آ جان گیاں، اکھیاں ویکھن تو جواب دے جان گیاں، پیر چلن تو جواب دے جان گے، ہاتھ پکڑن تو جواب دے جان گے، کمزوریاں چھا جان گیاں، کی بنے گا؟ اللہ فرماندے نے ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبا، کمزوریاں آ جان گیاں، والاں دے اندر سفیدی آ جائے گی، جسم دے اندر کمزوریاں آ جان گیاں۔ میرے دوستا اللہ پاک دا قرآن ہے، ایک اور مقام اللہ کریم نے فرمایا او میرے بوڑے بندیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ میرے بندیا تیاری کر تیری مرضی، نہ کر تیری مرضی، مگر موت والا پیغام ایسا پیغام ہے جڑا آ کے رہے گا، تو تیاری کرے گا تد بھی موت آ جائے گی، نہیں کرے گا تد بھی موت نے آ جانا ہے۔ سمجھ لا مولا فرماندے نے موت تیرے تعاقب دے اندر ہے، کسی وقت بھی تینوں موت آ جائے گی۔ اللہ پاک دا قرآن ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تو مضبوط قلعے اندر داخل ہو جا، موت نے تد بھی آ جانا ہے۔ تو مضبوط محلہ اندر چلا جا، موت نے تد بھی آ جانا ہے۔ اللہ اللہ اور اللہ دے قرآن دا ایک تیسرا مقام ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے بندیا غور کرنا، قرآن پاک دے اندر ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ فرماندے نے جدو موت دا ٹائم آ جانا ہے، ساری کائنات جمع ہو جائے، رون لگ جائے، مگر بندہ موت کو لو پھر بھی نہیں بچے گا۔ جدو وقت مقرر آ گیا موت نے آ جانا ہے، اللہ پاک دے قرآن
قرآن دا ایک اور مقام ہے۔ اس فلسفے تے غور کرنا، موت کیوں آئے گی، موت کیوں آئے گی، زندگی کیوں ملے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماندے نے قرآن پاک دے اندر یہ سارا نظام اللہ پر، اللہ کریم دے قبضہ قدرت اندر ہے۔ اللہ پاک فرماندے میں جی میں چاہاں کر کے دکھا دیاں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت کیوں آندی ہے، زندگی کیوں ملتی ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے نا کہ میرا بندہ چنگے عمل کنے کرتا ہے، برے عمل کنے کرتا ہے۔ گویا اے زندگی دار الامتحان ہے، اے تیرے واسطے امتحان ہے۔ اس امتحانی زندگی اندر محنت کر لا، چنگے اعمال کر لا، چنگی زندگی گزار لا، قرآن و سنت والی زندگی، اللہ رسول کی تعلیمات تے عمل کرنے والی زندگی، ایسی زندگی گزار۔ اللہ والیا اے تیرے کول موقع ہے، 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، 100 سالہ، اس زندگی نو ضائع نہ کر۔ اس زندگی دا موقع غنیمت جانتے ہویا آخرت کی تیاری کریا کر۔ آج جو کرے گا سو بھرے گا، آج جمعہ دا انداز اپنائے گا امید دی موت آ جائے گی۔ حضرات گرامی میں اگلی گل کرنا، آج موقع محنت کرو۔ اللہ پاک دے میں قربان جاواں، کسی اللہ والے نے کمال کیتی ہے، او فرماندے نے بندیا زندگی ایسی گزار، جدو تو دنیا تے آیا سے تیری پیدائش تے تیرے مائی باپ راضی ہو رہے سن، تیرے والدین راضی ہو رہے سن، مگر تو دنیا اندر آن لگیا رو رہا سے، چیخو پکار کر رہا سے۔ او بندیا زندگی ایسی گزار، نمازاں دی پابندی والی، قرآن و سنت تے عمل والی، کتاب و سنت تے کٹ جان والی ایسی زندگی گزار، جدو تیرا جنازہ اٹھے تیرے عزیز و اقربا سارے روندے نظر آن، تو کفن دیا چادر اندر مسکراندہ نظر آویں۔ ایسی زندگی گزار۔ اور میں نہیں کہندا اے زندگی ادو ایسی ملے گی جدو تیرا اللہ نال رابطہ ہوئے گا اور اے انداز اپنائے گا۔ کیڑا؟ قرآن پاک اندر موجود ہے ایک اللہ والا، اللہ پاک نے دا نقشہ قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اختصار نال میرے دوست عرض کرنا چاہنا۔ اللہ پاک نے ایک بندے دا نقشہ بیان فرمایا، کیسا بندہ ہے؟ وجا رجل من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ سورہ یاسین دے اندر حبیب نامی بندہ اللہ کریم نے او دا کردار بیان فرمایا، او دے اعمال بیان فرمائے، او دا عقیدہ بیان فرمایا، او دا انجام بیان فرمایا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي۔ نوجوانوں یہ جملہ یاد کر لو، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ میں نو کی ہو گیا، میں اللہ دی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ جس اللہ نے میں نو پیدا فرمایا او دے سامنے سر کیوں نہیں جھکاندا؟ جن نے میرا سر بنایا ہے او دی حمد و ثنا بیان کیوں نہیں کرتا؟ جدے میں نو زبان عطا فرمائی ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ او دی بارگاہ اندر لٹایا جاواں گا۔ آتَخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ۔ اللہ پاک دا قرآن بیان کرتا ہے، چل دیاں اگلی آیت اندر ذرا غور کرنا، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ او ایمان لایا، ایمان لانے تو
بعد اعلان کردا ہے اللہ والو میرے ایمان دے گواہ بن جاؤ. جدو ایمان لیاندا, جدو کلمہ پڑھیا, جدو اللہ دی توحید دا متوالا بن گیا, قوم والیاں نے مارنا شروع کیتا, قوم والیاں نے ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی ہے. اتنا ماریا میرے دوستا غج کھا کے زمین تے ڈگ پیا. آخری اعلان لگا ہے میں قربان جاواں, ادھر موت والا پیغام آن لگا ہے. نورانی ملائکہ آ گئے نے. اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے اے غج کھا کے زمین تے گریا, مولا کریم دی رحمت جوش اندر آئی. اللہ پاک نے فرمایا او میرے نا تو مرن والے آؤ, میری توحید دا متوالا بنن والے آؤ, عبادت نال پیار دا اظہار کرن والے آؤ. قیل ادخل الجنہ, قیل ادخل جنہ, جا جنت اندر موجہ مار. میرے دوستو جدو بندے نو آخرت دا فکر ہوئے, آخرت دی تیاری ہوئے, آخرت دا فکر کر دیاں نمازاں ضائع نہ کرے, آخرت دا فکر کر دیاں تلاوت قرآن دا عمل نہ چھوڑے, آخرت دا فکر کر دیاں اللہ دے پاک نبی دی سنت تے عمل کرنا نہ چھوڑے. جدو ایدہ دی زندگی بسر کرے گا پھر آخری ویلا جدو آئے گا نا, ادو اللہ دی طرفوں پیغام اعلان آئے گا قیل ادخل الجنہ, اینو جنت دی خوشخبری مل گئی, اینو جنتی ہون دا پیغام مل گیا. دعا کر جدو تیرا میرا آخری موقع ہے اللہ سانو بھی جنتی ہون دے پیغام عطا فرمائے. وقت تے آنا ہی آنا, دنیا چھوڑنی. اللہ والے نے اسے واسطے نا کمال دا جملہ بولیا ہے, او فرماندے نے اے دنیا اوڑ کے فانی ہے, جو ملک الموت نے شکل بھی کھانی ہے, انہیں کھچ کے روح لی جانی ہے. او باویں روون پرشتے دار, او ایک دن مر جانا, نہ وچ غفلت عمر گزار, تو ایتھے نہیں رہنا. تیرے بھائی بہنا جیڑے نے, اے پیغام موت دا, تیرے بھائی بہنا جیڑے نے, اوے انہاں قبری کیتے ڈیرے نے, دن تھوڑے رہ گئے تیرے نے. شیخ مکرم استاد العلماء 4-5 مہینے پہلے لاہور دے علاقے اندر تشریف لائے, صحت بھی ٹھیک سی ماشاءاللہ, بیان بھی ٹھیک فرمایا. اور اس کو بھی کچھ عرصہ پہلے ساڑھے دیپال پور شہر دے قریب ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اوتھے تقریب بخاری دے موقع تے استاد جی تشریف لائے, بڑے جلالی انداز نال اور بڑے جوش ایمانی نال آپ نے بخاری شریف دا درس حدیث ارشاد فرمایا. میرے دوستا دن گزر دیا کوئی ٹائم نہیں لگتا, کل کی سی آج جنازہ ہو گیا, کل کی سن کل تک استاد جی مسند تے بیٹھ کے طلباء نو پڑھایا کرتے سن, آج وقت آیا قبر اندر ہمیشہ لی دفن ہو گئے. حضرات اس واسطے فکر کرو. اللہ والے نے ایویں نہیں آکھیا, او فرماندے نے تیرے ماں پیو چاچے تائے نی, تیرے ماں پیو چاچے تائے نی, او قبراں وچ سمائے نی, او تو واپس مولنا آئے نی, نہیں ہونا تو دوجی وار, او ایک دن مر جانا, نہ وچ غفلت عمر گزار, تو ایتھے نہیں رہنا. مگر ساڑھے نوجوان کی ظلم کرتے نے, تو عمر 50 لنگائی ہے, تینو چٹی داڑھی آئی ہے, پر تو مٹھ
تو رکھ رگڑائی نہ ایڈا ظلم گزار او ایک دن مر جانا نہ وچ غفلت عمر گزار تو ایتھے نہیں رہنا میرے دوستا موت آن والی ہے تیاری کر لو آخرت دا فکر کر لو اللہ پاک دا قرآن بیان کرتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جنہاں نے اللہ دی توحید دا عقیدہ اپنا لیا پھر وہ دیتے پکے ہو گئے ثم استقاموا دیتے جم گئے نے جو مرضی ہو جائے انہاں ایمان بھی نہیں چھڑیا عقیدہ بھی نہیں چھڑیا قرآن و سنت والا نظریہ بھی نہیں چھڑیا اللہ فرماندے نے جدو موت والا پیغام آیا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون اللہ فرماندے نے وہ ویلا آن والا ہے جدو تم میرا بن کے آئے گا ادو ایداں دیاں خوشخبریاں مل جان گیا نہ فکر کر نہ غم کر وابشروا بالجنہ تینو جنت دی بشارت ہے جنت دی خوشخبری ہے آؤ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا مرنا تے ہر ایک نے مرنا ہے توجہ فرمایا جائے تو بھی مرے گا میں بھی مراں گا ہر ایک نے مر جانا ہے زندہ ہمیشہ کسے نہیں رہنا زندہ رہن والی صرف اللہ پاک دی ذات ہے میں نہیں کہندا قرآن ہے فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ فرماندے نے ہمیشہ رہن والی صرف اللہ دی ذات ہے مل کے بولو ہمیشہ رہن والی صرف اللہ دی ذات ہے او دے سوا نہ نبیاں نے رہنا نہ ولیاں نے رہنا نہ علماء نے رہنا نہ صلحاء نے رہنا کسے نے بھی نہیں رہنا وقت موت آن والا ہے میرے دوستو ایسی موت آ جائے پھر کمال بن جائے کیسی موت اللہ پاک دا قرآن اعلان کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ مرتے ہر ایک نے جانا ہے موت ہر ایک نو آئے گی مگر وہ کڈے نصیباں والا بندہ ہے جنہوں آخری ویلے پیغام مل جائے ارجعی الی رب کے راضیتم مرضیہ اے جملہ پکالو نوجوانوں ہمیشہ نہیں پکایا کرو ارجعی الی رب کے راضیتم مرضی آؤ اللہ فرماندے نے موت دا ٹائم نیڑے آیا فرشتے آ گئے تینوں پیغام مل گیا فکر نہ کرو میرے بندیا ارجعی الی ربک چل اپنے رب وال جس رب کائنات دے دربار اندر تو فجر دی نماز اندر آیا کردا زور عصر مغرب عشاء دی نماز دا فکر لے کے آیا کردا تو میری مسجد آباد کردا تو میرے قرآن دیاں تلاوتاں کردا او میرے بندیا جس مولا کائنات دی بارگاہ دی اندر ادھی رات نو نماز تہجد دا فکر لے کے کھڑا ہوندا سے ارجعی الی ربک آزرا اس رب واللہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فکر نہ کر بندیا میں اللہ تیرے تے راضی ہاں فکر نہ کر جلدی آتے صحیح نہ فکر نہ کر کوئی شک نہیں قبر دیاں اولا کیا بڑیا نے کوئی شک نہیں میری پکڑ بڑی ہے کوئی شک نہیں موت تو بعد اگلیاں منزلہ بڑیاں مشکل ترین نے پر نہ فکر کر بندیا تو میرا بن کے زندگی گزاردہ رہا اور میں اعلان کرنا وہاں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ جدو میں راضی ہو گیا پھر قبر دیاں مارا نے کی کہہ رہے ہیں
جدوں میں راضی ہو گیا قبر دے سپا نے کی کہنا ہے، جدوں میں راضی ہو گیا قبر دی اندھیر نگری نے کی کہنا ہے؟ کچھ نہیں کہنا۔ یا اللہ پاک نبی فرما دینے فرمایا القبرو، قبر دے بارے اندر سرکار نے فرمایا انما القبرو، قبر دیاں دو حالتاں نے، ایو قبر جنت دا باغ بن جاندی ہے، ایو قبر جہنم دا گڑا بن جاندی ہے۔ یا اللہ معاملہ تے بڑا سخت ہے۔ فرمایا گل تے ٹھیک ہے مگر یاد رکھی جدو تم میرا بن جائے گا میں تیرا بن جاواں گا، جدو میں ہی تیرا بن گیا پھر بندیا قبر اندر تو بعد اندر آئے گا، میں تیری قبر نو جنت دا باغ پہلے بنا دیاں گا، پہلے ہی بنا دیاں گا۔ جدو قبر جنت دا باغ بن جائے گی پھر تینو جناب کچھ نہیں ہوئے گا، تو میری رحمت اندر ہوئے گا، اعلان ہوئے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندے اندر شامل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت اندر داخل ہو جا۔ دعا کر اللہ تینو مینو آخری ویلے پیغام نصیب فرمائے۔ حضرات اے زندگی ختم ہونے والی ہے، اے پیغام ملے تے کامیابی ہے۔ میرے دوستو اے تھوڑے مہینے گزرے، مہینہ دو ہی گزرے ہون گے نا، اے لاہور شہر دی اندر بیگم کوٹ چوک دی اندر میرے سامنے بیٹھیاں بیٹھیاں ساڈی جماعت دے ایک عالم ربانی مولانا قاری عبدالمتین اصغر رحمہ اللہ، اصغر کہلاندے سن، اصغر کہلاندے سن، لیکن صحابہ دی محبت، صحابہ دا ایمان و عقیدہ بیان کر دیاں، انہاں دی شان بیان کر دیاں ایک ایت مبارکہ پڑھی اور اس انداز نال پڑھی، اللہ نو انداز اتنا پسند آیا کہ بالکل تلاوت قرآن کردیاں کردیاں مولا نے اپنی بارگاہ دا مسافر بنا لیا۔ کائنات نے دیکھیا، اللہ اللہ کائنات نے دیکھیا کہ قرآن پڑھ دیا قاری صاحب دی جان نکل گئی۔ حضرات گرامی اے اصل زندگی ہے جے نصیب ہو جائے، اصل اے زندگی ہے جے بندہ فکر کر لے تو میرے بھائیوں اے فکر کرنے والی بات ہے۔ اے لچھے دار تقریراں انہاں دا وقتی فائدہ ہے، لچھے دار انداز اے دا وقتی فائدہ ہے، نہ میرے بھائی اندروں بیان کرو، دل لا کے سنیا کرو اور اپنے اندر عملی ذوق شوق پیدا کریا کرو، ایسے واسطے کہ تواڈی میری آخرت بہتر ہو جائے۔ اور میں تقریر دا آخری حصہ جلدی جلدی بیان کرنا ہاں۔ میری تیری ماں حضرت عائشہ صدیقہ، نہیں بولے یار، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون عائشہ صدیقہ کائنات عائشہ، کون عائشہ؟ محدثہ عائشہ، مفسرہ عائشہ، میں قربان جاواں محبوبہ حبیب خدا عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عائشہ کون ہے؟ جو 2210 حدیثہ دی راویہ عائشہ ہے۔ قربان جاواں ایک دن ساڈی ماں بیٹھے بیٹھے رون لگ پئی، کی کر لگ پئی؟ رون لگ پئیاں۔ میری بولی تو انہوں سمجھتے آ رہی نا، ماشاءاللہ تو سرائکی زبان بڑی کھلی گفتگو کر دے ہو، کدے ونجنا ہے، کدے بیٹھا ہے، کدے منہ چاہ کے دیکھی جانا ہے، اتنے ویکھیا کر۔ میں نو کچھ آندہ تے نہیں بہرحال، کوشش کرنا بہرحال تو انہوں سمجھ آ جائے۔ میں جڑی بات عرض کرنا، ماں جی رو رہی، پاک نبی نے دیکھیا، نبی پاک دیکھ کے نا فرمان لگے ما یبکی کہ یا عائشہ تینو کنے روائے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان ہو رہی ہے بس آخری کلمے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
بھائی خزانے شاہ ہو رہی ہیں اس واسطے میں گل مکاواں ما یبکی کے یا عائشہ تینو کنے روایا ہے تے ماں جی فرما دیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں، میں جہنم دیاں وادیاں یاد کیتیاں، قیامت دے مناظر یاد کیتے تے مینو رونا آ گیا کی بنے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جدو سنیا نا تے آپ نے حوصلہ نہیں بدایا، ایسا کیوں رو رہی ہیں، میں کائنات دا سردار ہاں، میں تیرا سرتاج ہاں، قیامت دا دن آئے گی ویکھی جائے گی، تو کانو رونی؟ نا نا نا۔ اماں جی عائشہ نے جملہ دہرایا، مزید فرمایا حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ۔ ایدہ میں ترجمہ کر کے گل ختم کرنا، میرے محبوب جی کل قیامت نو تُسی سانو یاد بھی کرو گے کہ نہیں؟ نبی پاک نے سنیا، سننے تو بعد اے ساڑھے والا انداز نہیں اپنا ہے کہ جی میں آج کل پیر کے اندر ویکھی جائے گی تُسی سانو راضی کرو، قیامت آئے گی مڑسی اپے کم تھے جائیں گے، لیکن ایک اللہ کوڑیاں کوڑ نہ ماریا کرو، قبر دی اندھیر نگری اندر جانا جے۔ اللہ والو ماں جی عائشہ دا جملہ سن کے سرکار نے فرمایا عائشہ پیاریے قیامت والے دن 3 مقام ایسے نے جن 3 مقام تے کسے نے بھی کسے نو یاد بولیے ذرا یاد نہیں کرنا۔ پہلا مقام کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا اندل کتاب، عائشہ پیاریے جدو کتاب ملن دا ٹائم آئے گا ادو بھی کسے نے یاد نہیں کرنا، ہر بندہ فکر مند ہوئے گا، پتہ نہیں میں نو نامہ مال ملے گا، کمیں ملے گا، کدہ دا ملے گا، کس ہاتھ اندر ملے گا، فکر مند ہوئے گا۔ اللہ اللہ میرے دوست دا اللہ پاک دا بندہ گھبراندہ نظر آئے گا۔ میرے پاک نبی فرمان دیں جب تک نامہ مال مل نہیں جائے گا فکر مند رہے گا، کسے نے یاد نہیں کرنا اور دعا کرنا اللہ پاک نامہ مال سجے ہاتھ اندر عطا فرمائے۔ میں نہیں کہندہ قرآن نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جنہوں سجے ہاتھ اندر نامہ اعمال مل جائے گا او دا بیڑا پار ہو جائے گا تے گج کے بولو اللہ دی جنت دا حقدار ہو جائے گا۔ اللہ سانو بھی انہاں اندر شامل فرما لے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ سانو بھی انہاں دی سنگت عطا فرمائے۔ پہلا موقع ہے فرمایا انہوں جناب سجی ہاتھ اندر نامہ اعمال تے جنہوں کبے ہاتھ اندر ملے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ روئے گا، گھبرائے گا، پسینے اندر شرابور ہو جائے گا، ہائے کی بن گیا آج میرا نامہ اعمال میں نو کبے ہاتھ اندر ملے آئے، بڑا گھبراندہ نظر آئے گا، اے کاش میرا حساب نہ ہوندہ، یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میں نامہ اعمال نہ ملدا۔ اس واسطے دوستو آج فکر کرو نا، ہر کم سجے ہاتھ اندر کریا کرو، اللہ والو سجے ہاتھ نو استعمال اندر لے آیا کرو، آج کرے گا قیامت والے دن تینوں سجے ہاتھ اندر نامہ اعمال عطا فرمان گئے۔ دوسرا موقع ہے آپ نے فرمایا وَعِنْدَ الْمِيزَانِ، او عائشہ پیاری ہے جدو میزان دے اندر نیکیاں تے بدیاں تولیاں جان گیاں ادو بھی کسے نے یاد نہیں کرنا، ہر بندہ فکر مند ہوئے گا، پتہ نہیں میرا کی بن جائے گا۔ اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو اللہ پاک دا قرآن ہے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، جس بندے دیاں نیکیاں دا پلڑا بھاری ہو جائے گا او دا بیڑا پار ہو جائے گا تے گج کے بولو جنت دا
حقدار ہو جائے گا تے جنوں جناب جدیاں بدیاں والا پلڑا جناب وزنی ہو گیا وہ ناکام ہو جائے گا خسارہ پان والے اندر ہو جائے گا سرکار فرماندے نہیں ہر بندہ فکر مند ہوئے گا کسے نے یاد نہیں کرنا اس واسطے آج فکر کر لو نام اعمال دا فکر کرو آج کرو نیکیاں تولیاں جان گیاں آج فکر کرو آج موقع ہے میرے نبی نے نال سانو وظیفے بھی دسے نے اللہ دے رسول نے سانو تعلیم بھی دیتی ہے آ کم کر لو تواڈیاں جناب نیکیاں دا پلڑا وزنی ہو جائے گا اے کم کر لو وزنی ہو جائے گا میں ایک دو عرض کرنا اللہ دے پاک نبی نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دو کلمے زبان تے بڑے ہولے نے دو کلمے اللہ دے ترازو اندر بڑے وزنی ہو جان گے وہ دو کلمے کیڑے نے ذرا سارے پکا لو پڑھ لو پڑھ کے منوں بھی سناؤ میرا ایمان بھی تر و تازہ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اے جملے پڑھیا کرو تسبیح کریا کرو انہاں کلمیاں دے نال تواڈا جناب ترازو وزنی ہو جائے گا نبی پاک فرماندے نے تیسرا موقع تے گل مکے وَعِنْدَ الصِّرَاطِ فرمایا محبوب نے عائشہ پیاری ہے جدو پل صراط تو گزرنے دا موقع آئے گا ادو بھی کسے نے یاد نہیں کرنا پل صراط دا موقع بڑا مشکل ہے وال نالو بریک ہے تلوار نالو تیز ہے کتھے یاد آ گئے مولانا محمد شریف الہبادی رحمہ اللہ ساڑھے ہم سفر اور روزمرہ دعوت و تبلیغ دے اندر نال چلنے والے ایک جگہ تے بیان کرن لگے تے انہوں نے جدو اے بیان کیتا نا وال نال ابری ایک جٹ کھڑا ہوئے کہندا سیدھا کہو مولوی جی گزرنے دا راہ ہی کوئی نہیں اللہ اللہ سرکار نے فرمایا ادو بھی کسی نے یاد نہیں کرنا حضرات آج موقع ہے پل صراط دا فکر کر لو آج موقع ہے نیکیاں نال پیار کر لو بات تے لمبی جتنی کر لو ہوندی جائے گی مگر فائدہ ادو ہے جدو بندہ عمل کرنے دا ذوق پیدا کرے دعا ہے اللہ تعالیٰ تینو مینو موت دا فکر نصیب فرمائے اور موت دے بعد اگلیاں منزلوں دا فکر نصیب فرمائے اور اس فانی جہان اندر سانو آخرت لی تیاری کرنے دی اللہ ہمت عطا فرمائے یہ دے اندر ساڑی کامیابی ہے اللہ شیخ مکرم دیاں نیکیاں قبول فرمائے بشری کمیاں کتائیاں معاف فرمائے اور آپ دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنائے اللہ پاک سانو بھی اس سفر دا فکر نصیب فرمائے ایسا فکر مل جائے کہ ساڑی موت آئے تو ساڑی موت دے نال ساڑے جنتی ہون دا اعلان پنجابی شیر بابا جی محترم فرماندے نے پنجابی شیر اس واسطے پنجابی شیر کنے کو بندہ پڑھے او میں نو تھوڑے جے قیامت تے یاد آئے چلو میں تھوڑے جے پیش کر دینا یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی وہ دن ایسا کہ بائی سے بائی جدا ہوگا اس واسطے بھائیو گلہ مکا دیو آخرت دے فکر کر لو یہ دے اندر تواڈی میری کامیابی ہے اخروی کامیابی دا فکر کرو آج تھوڑا جا غم ملے بندہ رون لگ جاندہ ہے تھوڑا جا کاروباری پرابلم ہو جائے بندہ سر تے باں رکھ لیندہ ہے ہائے مر گیا کی پلے رہ گیا
بھائیو یہ تو دنیا فانی ہے، انہیں تو گزر ہی جانا ہے یار۔ قبر دی زندگی کتنی لمبی زندگی ہے، پتہ نہیں کنا عرصہ اس قبر دی اندھیر نگری اندر رہنا ہے۔ وہ دا فکر کرو، حشر دا فکر کرو۔ اللہ سب دا آخری موقع آسان فرمائے، سب نو اللہ اپنی رحمت نال اپنی جنت الفردوس دا داخلہ بغیر حساب دے عطا فرمائے، اور جہنم دی نار تو اللہ محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔